جی شفلی پراز صاحب. چیئرمین صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ کو یہاں پہ بیٹھا دیکھ کر اور ہم آپ کو اپنے برے تعاون کا یاد دلاتے ہیں، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ گزشتہ روز کے واقعات نے اس بات پہ ہمیں ایک جو پازیٹیو چیز اس سے نکل سکتی وہ یہی ہے کہ آپ کی انوالومنٹ ہاؤس کی پروسیڈنگز میں بہت اہم ہوگی، تو اس لیے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. شکریہ جی. جناب والا، ہم نے پچھلے سیشن میں بھی اور اس سیشن میں بھی ہم نے اپنے کولیگ جو کہ سینیٹر اعجاز چودھری ہیں، جو کہ پچھلے 1 سال سے پابند سلاسل ہیں، ہم نے ان کے پروڈکشن آرڈر کے لیے ریکویسٹ کی تھی اس وقت بھی اور اس سیشن کے لیے بھی کی، لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. ہمیں یاد ہے کہ ہمارے وقت میں سینیٹر یہ اپنا کامران مائیکل تھے، ان کا پروڈکشن آرڈر ہوا تھا، شہباز شریف صاحب کا ہوا تھا، سعد رفیق صاحب کا تھا، اور اس طرح کے کئی اور ایگزامپلز ہیں. میرے خیال میں کہ اس ہاؤس کا ممبر ہوتے ہوئے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے چاہیے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہماری لا منسٹری اور منسٹری آف ہمارے چیئرمین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہمارے جو سینیٹر اعجاز چودھری ہیں ان کو ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائے. آج ہی کریں گے، آج ہی ابھی کرنے والے، آج ہی کر دیں مبارک کام. یہ بدھ کے بجے مہربانی کر کے یہ کر دیں جی. دوسری بات جی بات پوری کریں. دوسری بات کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو پنجاب حکومت نے جو ڈیفیمیشن لا پاس کیا ہے وہ ایک فاشسٹ مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتا ہے، اور اس لا سے جس طرح ہمارے صحافی برادران، ہمارے صحافی کمیونٹی، جس طرح سے ان پہ ایک قدغن لگا دی گئی ہے کہ وہ نہ اپنا قلم استعمال کریں نہ وہ اپنی زبان استعمال کریں. میرے خیال میں کہ ایک جمہوری حکومت جو کہ اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہے، حالانکہ ہے نہیں، وہ سوچ بڑی وہ ہے ڈکٹیٹوریل سوچ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے ہوا اس میں ہم پیپلز پارٹی کو بھی مورد الزام ٹھہراتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سہولت کاری کی ہے. انہوں نے رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی کے فارمولے پہ عمل کیا ہے، اور ایسے وہ سمجھتے ہیں جیسے پاکستان کے عوام گھاس کھاتے ہیں. انہوں نے پوری طرح سے اس لا کے، اور یہی وجہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اپنے آپ کو لبرل جماعت کہلاتی ہے، انہوں نے بھی اسی رنگ میں ڈھل گئے ہیں جس میں کہ پی ایم ایل این ان کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس کی بالکل شریک جرم ہے، اور اس کو عوام کے سامنے اور جو جرنلسٹ کی جو کمیونٹی ہے، جو میڈیا کی کمیونٹی ہے، وہ ان کو بالکل اسی میں شامل سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ اس میں ان کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. آخری بات کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، آپ کو معلوم ہے کہ جو اسلام آباد کی 3 سیٹیں تھیں اس کو جس طریقے سے اس میں دھاندلی کی گئی اور کس طریقے سے نتائج چینج کیے، اس کے جو اپنے ٹریبیونلز تھے، الیکشن ٹریبیونلز تھے، ان کے ججز کو جس طرح سے چینج کیا جا رہا ہے، جس بھونڈے طریقے سے ان جو الیکشن پٹیشنز ہیں، جو ججز مقرر ہو گئے ہیں، اور ان کے جو ہارے ہوئے جو فارم 47 کی پیداوار ہیں، ان کی منشا پہ تینوں ٹریبونل کے ججز کو چینج کر دیا گیا ہے. یہ ایک انتہائی بھونڈا طریقہ ہے. دیکھیں جی، الیکشن آپ ہارے ہیں، اسلام آباد کی 3 سیٹیں آپ بری طرح ہارے ہیں.